وقت موجودہ وقت میں ایک عجیب سے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج پورے گلگت شہر تقریباً ہماری ماؤں بہنوں کے دھرنے کی وجہ سے، سٹ ان کی وجہ سے بالکل نظام زندگی مفلوج ہے. گیزر کی طرف جو ٹریفک کا یا کموڈیٹیز کی ترسیل ہے اس کے اندر انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. ایون فیول کی کرائسس آ گئی. وہاں سے گیزر سے اس طرف جن لوگوں نے آنا ہے ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف سے آپ شارع قراقرم سے جا کے ہنزہ پہنچتے ہیں تو ہنزہ کی طرف جانے میں ناصر آباد کے مقام پہ ہمارے بھائیوں نے پچھلے 3-4 دنوں سے دھرنے میں ہیں. اور پورا گلگت بلتستان چونکہ ٹوریزم کا اس وقت پیک تھا اور اس پیک کے دوران بہت سارے ایشوز اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کی معیشت کے اوپر بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے روزگار کے اوپر بھی جو ویسے ہی ہماری معاشی کمزوریاں تھیں لیکن اس کے باوجود اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان سارے مسائل کا حل ہو. یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ کہیں پر بھی کوئی معترض ہوتے ہیں لوگ اسٹیج کرنا چاہتے ہیں، ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو قبل اس وقت بھی انگیج کیا جاتا ہے، ان کو کنسول کیا جاتا ہے، ان کی دادرسی کی جاتی ہے تاکہ یہ ماحول پیدا نہ ہو. یہ حکومت ڈیڈ حکومت ہوتی ہے. ہمارے پاس تو جو حکومت آئی ہے اس کو لوگوں کے احتجاج میں نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ احتجاج ہوا ہے اور اس کے بعد اس احتجاجی مظاہرین تک پہنچنے میں بھی یہ تقریباً ہفتہ 10 دن لگاتے ہیں. تو اس طرح کی نااہل حکومت کا ایک سامنا تو ہمیں ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے اس وقت کوئی ہمارے ساتھ وزراء کی ایک بڑی ٹیم بھی ہے، اس تمام مذاکرات کا حصہ ہے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ تمام مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں. تو وزراء بیچارے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، اپنی انفرادی کیفیت میں، اپنے دل کے درد سے سارا دن رات کر کے تقریباً 6 دنوں سے مذاکرات میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے اس طرح کے حالات ہونے ہیں تو وقت پہ اس کا کوئی سلوشن نکلتا. لیکن پھر بھی جو فارمولہ طے ہوا ہے، جو ان کو ہم نے کہا کہ جو اس مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ ہم نے اسرا کی کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا. اسرا کی کمیٹی نے جو پیکیج تھا، جو اس کے مطالبات تھے ان کو تو مور اور لیس ان لوگوں نے تسلیم بھی کیا. چھوٹے موٹے ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہے اور سٹل اس وقت تک اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جلدی بریک تھرو ہونا چاہیے تاکہ نظام زندگی بحال ہو سکے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے یا کوئی اور طبقہ کوئی نیا پیکیج لے کے کسی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی واضح ہونا چاہیے. جس کی وجہ سے یہ چیزیں کنفیوژن کا شکار ہونے کی وجہ سے یا انٹرنلی بہت سارے اختلافات ہونے کی وجہ سے یا یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پراپر اپنے ایک گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے ایک مشکلات کی پریپوزیشن سامنے ہے. ہنزہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے. پچھلے تقریباً 6 یا 5-6 دنوں سے وہ دھرنے میں ہے. شاید ان کے حد تک تو کسی نے اپروچ بھی نہیں کیا ابھی تک اور ان کی دادرسی کی بات تو دور کی بات ہے، ان تک پہنچ کے ان کے گریونسز کو لینے کی بات بھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی دادرسی نہیں کریں گے، جب لوگوں کو آپ نہیں سنیں گے، لوگوں کے مسائل کو آپ نہیں سمجھیں گے، معاملے کو فہم نہیں کریں گے تو اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں. تو اب گلگت بلتستان کے اندر یہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس کا ڈیسیژن کر کے اس مسئلے کو حل نکالنے کی ضرورت ہے. جو مظاہرین جو کہہ رہے ہیں لامالا ان کے خدشات، ان کے جو تحفظات ہیں ان کے اندر بھی جان ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بے جان سی باتیں ہیں، ان کی بالکل وزندار باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ بھی حکومت کے نمائندوں نے اور انتظامیہ کے نمائندوں نے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی یا جیسے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسیروں نے باہر آنا تھا تو نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ایک نو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پایا جاتا ہے کافی سارا. اب اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہی کور کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کے مسئلے کو اس طرح حل کریں گے کہ اس کا پروسیس یہ ہوگا. اس پروسیس کے حد تک تو اسرا کے کمیٹی نے تسلیم کیا کہ یہ پروسیس آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کو ہم لے بھی لیتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹیز وہ چاہتے تھے. تو گارنٹیز کی شیپ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم 8-9 بندے ہیں، اگر ہم آپ کو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو استعفیٰ بھی دیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے. فلاں ٹائم تک اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ہم استعفیٰ کی شکل میں بھی چلے جائیں اور ہم آپ کے لیے قربانی بھی دیں. اور آپ کے لیے پھر اگر وہ ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر ہم سٹ ان کریں اور پراپر سٹ ان کریں اور دھرنے کے اوپر آ جائیں اور اس طرح کا اسٹرانگ دھرنا ہو جائے
انسٹیٹ کہ ہم خواتین کا دھرنا ہو جائے، ہم مردوں کے دھرنے کی بات کریں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کر کے ایک مشترکہ متحدہ دھرنے پہ بات کریں اور آپ کے مطالبات کو ہم جو فارمولے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم صرف یقین دہانی کے لیے کرایا تھا. ادروائز تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو فارمولہ بنا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے حد تک ہم پوری اعتماد ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن ہوگی. وہ ہم ان کی یقین دہانیاں کرانا چاہتے ہیں، لیکن اب ایون دین اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، مشکلات ہیں، تو بھی اس کو برج آؤٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے مظاہرین اور اس کی اسرا کمیٹی اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی سلوشن نکل آئے اور جو زندگی کا جو مطلب نظام ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. سارا سٹک ہو گیا ہے، ساری چیزیں رک گئی ہیں. تو کوشش کریں گے کہ ناصر آباد کے جو مقام کے اوپر ہمارے جن بھائیوں کے جو گریونسز ہیں فوری طور پہ اس کے اوپر بھی مذاکرات فوری طور پہ شروع ہونے چاہیے اور ان کے گریونسز کو لیا جانا چاہیے اور سلوشنز نکالے جانے چاہیے. وہ چونکہ ڈفرینس آف اوپینین لامعلہ ہوگا، گورنمنٹ کا، حکومت کا، انتظامیہ کا، عوام کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین میں ہی یہ احتجاج ہوتا ہے. اس ڈفرینس آف اوپینین کو بھی ریزالو کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کسی اینڈ پہ جانا ہوتا ہے تاکہ کمیونٹی بھی مطمئن ہو، انتظامیہ بھی مطمئن ہو اور اس نظام زندگی چل سکے. تو اس بابت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سیزن ہے گلگت بلتستان کا جو سیاحت کا سیزن ہے، اس کے اندر ان احتجاجات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ابھی تک ہو چکا ہے اور آگے ہونے کا اندیشہ ہے. تو ہم گزارش کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کو اور بالخصوص حکومت کو کہ ابھی بھی اسلام آباد میں رہنے کے بجائے گلگت بلتستان کے اندر رہ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے اس پورے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے جو تھوڑی بہت چل پڑی تھی وہ مزید آگے چل سکے. بس یہ گزارشات کے لیے ہم نے آپ کو لایا. بہت شکریہ. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فارمولہ ہوا ہے یہ اسیروں کے حوالے سے، کیونکہ گلگت بلتستان کے کیچ پہ بھی اور گلگت میں بھی آدھا شہر اس وقت جام ہے، کیا فارمولہ طے ہوا ہے اور اسیروں نے اس پہ کیا جو کمیٹی تھی ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے، جو کنسرن جو ادارے تھے ان لوگوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو فارمولہ طے ہوا تھا اس کو ہم نے ڈیٹیل میں کھول کے اسرا کی کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کا پورا پروسیس ٹیل ٹو اینڈ پورا ڈسکس کیا، ابتدا سے انتہا تک پورا ڈسکس ہم نے کیا. اس ٹیل ٹو اینڈ کے اوپر جو پروسیس ہم نے بتایا اس کے حد تک اسرا کی کمیٹی مطمئن بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے جو کہ ان کو مل رہا ہے، اس حد تک تو وہ اطمینان ہے ان کو. لیکن اب اس پیکیج کے ہونے نہ ہونے کے اوپر ان کو کنفیوژن ہے ایک، یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا اعتماد کریں. تو اب اس کے لیے اعتماد کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے، یا تو ہم نے اپنا دل چیر کے ان کو دکھانا ہے، یا تو اپنی قربانی دے کے دکھانا ہے، یا تو کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو وہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. اگر اس فارمولے کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ہے فرض کریں تو وہ فارمولہ بھی سامنے لایا جائے. وہ دوسرا فارمولہ سامنے آ نہیں رہا. جو مطلب پارلیمانی کمیٹی نے جو فارمولہ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی فارمولہ سامنے آ نہیں رہا. وہ فارمولہ کہیں سے چونکہ شاید وہ بھی ہڈن ہے یا مطلب بند کمروں میں شاید وہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اوپن ہو کے نہ اسرا کی کمیٹی تک آیا ہے نہ ہی ہم تک آیا ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات ہے تو وہ واضح کیا جائے تاکہ ہم اس کو چھوڑ کے اس کے اوپر چلے جا سکیں. اس طرح کی کوئی بات آ نہیں رہی، لیکن ایون دن کہیں نہ کہیں سے اس کے پرزے گھمائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کے اوپر مطلب کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرا کمیٹی اس آس میں ہے کہ شاید ان کے جو بھائی ہیں جو مختلف تکلیفات میں ہیں ان کے اوپر کوئی اور بہتر بات ہو تو اس کی حد تک، لیکن وہ بات واضح ہو نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا. اچھا سر، یہ جو آپ نے فارمولہ جو بتایا اس کی تھوڑے سے نکات بھی بتا دیں. ورثہ کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے، پھر میرے خیال میں کسی تک پارٹی سے چھپانے کی ضرورت تو نہیں رہی. بس یہ تو جب چونکہ ابھی اس کے اوپر جب اسرا کی کمیٹی اور اس کے سٹیک ہولڈرز اور حکومت کے لوگ اور انتظامیہ کے لوگ جب کسی مرحلے کے اوپر اتفاق کریں گے تو اس صورتحال میں اس کو ہم آگے ذکر کریں گے. جو ڈیٹیلز تھی وہ ہم نے ان کو بتا دی کہ اس کے اندر یہ ٹیل ابتدا اس طرح ہوگی اور انتہا اس طرح ہوگی. وہ ٹیل اور اینڈ پورا بتایا. اس ٹیل اور اینڈ کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. اس ڈسکشن کے حد تک اس
پیکیج کی حد تک اسرا کی کمیٹی مطمئن ہے, مانتے ہیں وہ. ان ایشوز کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہے, ان کو اعتراض کسی اور ایشوز پہ اوپر ہے. تو لامحالہ کوئی اور ایشوز ہیں تو نان ایشوز ہیں, ہمارے حساب سے وہ نان ایشوز ہیں. سر سوشل میڈیا پہ جو نا چل رہا ہے کہ آپ اور وزرا جو ہے نا استعفیٰ دینے لگی, اس میں کیا حقیقت ہے؟ سر ہم نے کمیٹی کو یہی بتایا کہ فلاں ڈیٹ تک جو پیکیج کا اعلان کیا اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. فرض کریں ہم نے ڈیڈ لائن دے دی, اس ڈیڈ لائن کی حد تک ہم نے کہا کہ فلاں تاریخ تک اس کے عمل درآمد اس طرح ہوگا. اگر عمل درآمد اس تاریخ تک نہیں ہوتا, مطلب ہم نے کوئی ارلی ڈیٹ دے دی ہے کچھ دنوں کی, فرض کرو اس دن تک عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک دفعہ دھوکہ ہوا ان کے ساتھ, اگر دوسری دفعہ بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارے استعفیٰ کے علاوہ کیا آپشن بچتا ہے؟ ہم بھی استعفیٰ دے دیں, اور مطلب اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے یہ بھی. اگر ہم جو کہتے ہیں وہ ہوا تو لامحالہ عمل درآمد ہوگا, اگر نہیں ہوا تو پھر ہمارا استعفیٰ بنتا ہے اور ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا سر, یہ آپ نے اسمبلی کے سیکنڈ سیشن میں شاید آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھایا تھا سیران کے حوالے سے. اس وقت تو یہ حکومت کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے. تو اب اچانک صوبائی حکومت یہ کر رہی ہے, تو کل کیا گارنٹی؟ ایک پچھلے مرتبہ ایک کمیٹی نے بنی, اس نے 3 مہینے کا ٹائم مانگا, پھر ابھی دوبارہ ایک کمیٹی بن رہی ہے, پھر وہ ٹائم مانگ رہی ہے. پھر تو اسیران کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ مطلب آپ کا سوال جو ہے یہی سوال اسرا کی کمیٹی کا ہے, یہی سوال اسرا کی کمیٹی کہ پچھلی دفعہ ایک بات ہوئی, اس دفعہ پھر بات ہو رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں نا. اسرا یہ کہتے ہیں, اسرا کی کمیٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسرا کو لا کے دھرنے میں حوالہ کرو تو ہم ڈسبرس کریں گے. اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے, اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی سچویشن نہیں ہو سکتی, اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہو سکتا, تو متبادل ریلیف پہ بات ہوگی. تو ہم نے متبادل ریلیف پہ بات کی جس کو اسرا کی کمیٹی نے تسلیم کیا. اگر وہ اس کو انکار کرتے, وہ اس کو تسلیم نہ کرتے, تو ہم کسی اور اینگل پہ جاتے. چونکہ متبادل میں جو آپشن ہوا تھا اس کی حد تک بھی ڈسکشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کچھ حد تک. اب ڈیڈ لاک تھوڑا بہت ہے, اس ڈیڈ لاک کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ریزالو کریں. یہ کیسز تو آلریڈی ملٹری کورٹ کی کیسز تھے, وہاں سے ریفر ہوئے کیسز جیسے ہوئے یہاں پر بھی. یہ ایسا نہیں کہ ابھی آج آ کر دھرنا دے دے, کل کوئی اور اٹھ کے کہے کہ دھرنا دے دے ہماری قیدی, یہ ایک روایت بن جائے گی. کیا اس کو قانون کے تھرو برابر چلا کے اس کو کورٹ کے ذریعے یہیں پہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو مطلب ڈسبرسمنٹ ہو رہی ہے, یا جو معاملات حل ہو رہے ہیں, یا کچھ اس کے اندر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو وہ دھرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی. یہ دھرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ دھرنے سے قبل کی چیزیں ہیں. جو چیزیں ہو گئی تھی, مطلب کہیں پہ کسی کی, چونکہ ان کے کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, ان کے کیس کے اندر بہت سارے لکوناس تھے, تو وہ تو پراپر فورمز نے اس کو پہلے ہی تھریش آؤٹ کیا. یہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے چل رہا تھا اس کے اوپر کام. تو وہ چیزیں ان لوگوں نے اپنی انکوائریز کی, اپنی انفارمیشنز لی, اپنی چیزیں کی, کرنے کے بعد ادارے یا مطلب جو اتھارٹیز ہیں وہ پراپر فورمز میں چیزیں گئیں اور پراپر ریمیڈیز ہوئیں. ان پراپر ریمیڈیز کی ہی بات کر رہے ہیں, ہم قانون کی بات کر رہے ہیں, ہم ضابطے کی بات کر رہے ہیں. ہم ضابطے کے تحت ہر چیز کو لے کے آنے کے چلنا چاہتے ہیں, ضابطے سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی حق ملکیت اور حق حاکمیت کے حوالے سے نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی, منتخب ہوئے اس کے ممبران. اس کے علاوہ عبوری صوبے کا ایک ایشو تھا, اسی پر تو استعفیٰ نہیں دیا گیا. وہاں جا کر اس کے اوپر استعفیٰ کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ پارٹی منشور دستور کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں استعفیٰ اس میں 8 وزیر دے رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے اندر کچھ آزاد امیدوار ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کچھ گزر کے لوگ ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستان اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک ضابطہ طے ہوا, فرض کرو ایک مسئلہ حل ہوا. اس حل کو جب تسلیم نہیں ہوتا ہے تو چونکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے فرض کریں کہ ہم بھی یہ نہیں کہتے اور ان کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پورے گلگت بلتستان کو جام کرتے ہیں فار نتھنگ. ان کے اندر یہ کیفیت تو ہے, اس ایشو کے اندر اتنی طاقت تو ہے کہ پورے گلگت بلتستان کو ایک اگلے منٹ میں جام کرے. تو یہ اگلے منٹ میں جو پورا پروسیس جام نہیں ہو رہا ہے وہ ان مذاکرات کی وجہ سے نہیں ہو رہا.
اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مذاکرات کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی منمانی کریں گے۔ تو آپ والی بات ہے نا سر کہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جب بھی اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں تو ہمارے جو صوبے کا سی ایم صاحب ہے ہمارا آج کا ایجنڈا چھوڑ کے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا، اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے مظفر آباد آج کا دن ہمارا گلگت آتے ہیں، کیونکہ حالات کے جائزہ لینے کا حالات اس پہ بہت امن حالات ہے، تو اب کسی ایم کا آنا مناسب ہے۔ حالات جو ہیں اس قسم کے گمبھیر ہوتے ہیں تو سی ایم صاحب اسلام آباد کی طرف سے، اسلام آباد سے مظفر آباد جاتے ہیں، تو ایز اے قائد حزب اختلاف آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے استعفیٰ کا ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیے میری بات سنیں، چونکہ آج میرے قائد نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا، چیئرمین صاحب نے بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آج صبح پھر قمر الزمان قاہرہ صاحب نے بھی اس کا سیریس نوٹس لیا، اس نے بھی اس ایشو کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت زیادہ اپنا کنسرن شو کیا، ناصر آباد کے ایشو پہ، یہ اسرا کے ایشو کے اوپر کنسرن شو کیا، تو میں نے پورا بریف کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے ڈیٹیل سارے اپنی لیڈرشپ کو بتا دیے اور اس پروسیس کا پورا ڈیٹیل بتایا۔ حکومت کا ایشو نہیں ہے، حکومت نہ بھی کرے تو بھی ہم چونکہ سراب سائل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ مطلب یہ اسرا 14 اسرا ہیں، تو آدھے شاید مطلب جمیل صاحب کے حلقے میں اس کے ووٹر ہیں، آدھے میرے حلقے میں میرے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو دونوں تو امیجیٹ اس کے مطلب وہ ہے نا، مطلب ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں، تو اس حساب سے ہمارا تو ہر صورت میں دن رات اس مسئلے کے اوپر کھڑا رہنا ہماری، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا فرض ہے، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، حکومت فرض ادا کرے یا نہ کرے۔ لیکن اب بات اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ حکومت کے بھی تو 8 وزیر ہیں نا ساتھ، 2 مشیر بھی، الیاس صاحب ہے، منور صاحب ہے، نذیر صاحب ہے، فتح اللہ صاحب ہے، اس میں جا کے ایوب وزیری صاحب ہیں، تو ایک راجہ زکریہ صاحب ہیں، اچھا اس میں باقر صاحب ہیں، تو 2 معاون خصوصی بھی مطلب اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، وزراء ہیں، ممبران ہیں، اپوزیشن ہے، تو یہ ہم سب ایک جوائنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزولوشن کریں اور اپنے اس کنفیوژن سے، چونکہ ہماری مائیں بہنیں پچھلے 7 دنوں سے دھرنے پہ ہیں، ہماری مائیں بہنیں پچھلے 7 دنوں سے روڈ پہ ہیں، وہ اس وقت کی گرمی وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تو ہم سر چھپا سکتے ہیں؟ طرف سے گزر جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں وہ درد ہم نے محسوس کرنا ہے، محسوس کیے بغیر تو نہیں ہوتا، اس کے لیے حکومت کرے نہ کرے ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے تو اپنی جدوجہد کرنی ہے، ہم نے تو محنت سماجت جہاں تک ہو سکتی ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلدی سے حل ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی گیا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اسیروں کا معاملہ کہ کب تک جب پیش پہ آ چکے ہیں اسیران کمیٹی اور مذاکراتی ٹیم دونوں، تو اس کو ڈسپرس کروا کے اعلان آموز کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ ایشو تو خیر اس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہوگا، یہ ناصر آباد والا ایشو تو یہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا ایشو ہے، اس کو بھی اتنا بڑا چڑھا کے اس کو یہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا کر رہی ہے صوبائی حکومت؟ اس پہ بھی ابھی میں نے اپنی تنظیم کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو بلایا، ابھی راستے میں، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتے ہیں جو ادھر پہنچتے ہیں، تو ناصر آباد کے ایشو پہ بھی انشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں، ڈیلیبریشن کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو مدد ہو سکتی ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو کام ہو سکتا ہے اس کی بھی ہم شروعات کرتے ہیں، تاکہ جو ہنزہ نگر کا راستہ ہے بالخصوص ہنزہ کا، وہ بھی اوپن ہو سکے اور ان جو مظاہرین ہیں ان کے گریونسز بھی دور ہو سکے، اس کے اوپر بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ سابقہ دور میں جو 4 منسٹر تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام ہوگا، لیکن اس کے باوجود مطلب انہوں نے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ 4 وزراء نے کوئی کام نہیں کیا اس پر، جس پر یہ حالات ہیں۔ یہ بات شاید آپ کی درست نہ ہو، وہ 4 وزراء نے کام کیا ہے، اس کے بعد بھی کام کیا، آج تک کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اس میں ہر بندے نے کام کیا، اس میں ہر بندے نے کام کیے، اس میں اس وقت کی جو کمیٹی تھی، جو 4 وزراء تھے جنہوں نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر کے اس دھرنے کو پوسٹ پون کروایا تھا، ان لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق جو کام ہو سکتا تھا کیا۔ ان سب کے کام کرنے کی وجہ سے اس مسئلے کی ریزولوشن آئی ہے۔ اس میں بہت سارے اور سٹیک ہولڈر جو شاید آپ کو نام کا پتہ نہ ہو، اور بہت ساری تک لوگوں نے کام کیا، تو ان سب کی مین جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے جا کے اس کا کوئی راستہ بن رہا ہے، کوئی سلوشن نکل رہا ہے۔
ورنہ یہ سلوشن ہی نہ نکلتا. ایک سلوشن نکل رہا ہے, اس سلوشن کے اندر تھوڑا سا ڈیڈ لاک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک بھی ختم. کب تک ایکسپیکٹ ہے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو؟ سر آپ دعا کریں کل ختم ہو, آج رات کو ختم ہو, پرسوں ختم ہو, تھوڑی دیر تک کے بعد ختم ہو, چونکہ مسلسل پروسیس میں ہیں, مذاکرات مسلسل ہو رہے ہیں, کسی بھی وقت اس کا وائبل سلوشن نکل سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نکل آئے اور یہ جو تکلیف ہے ہماری ماؤں بہنوں کا جو تکلیف ہے وہ ختم ہو سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک تو میں سوال جو وفاقی حوالے سے ہوگا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے کہ متحدہ اپوزیشن ناٹ پی ڈی ایم کے ساتھ گئی, اور پھر جو کہ ایک رجیم چینج جو بھی ہو گیا وہ ایک ادر ایشو ہے, تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ مہنگائی کا نارہ لگایا گیا تھا لیکن مہنگائی کوئی 80 روپے مزید مہنگا ہو گیا حکومت میں. بات یہ تھی ایک تھا اس ملک کی معیشت کا سوال. ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, بلکہ رادر اس کو آج کی سچویشن کو بھی ڈیفالٹ کہا جاتا ہے, آج کی سچویشن, لیکن یہ انڈکلیئرڈ ڈیفالٹ ہے. انڈکلیئرڈ ڈیفالٹ کس سے میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے قرضوں کو واپس کرنے کی کیفیت میں نہیں ہیں, آپ اپنے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے نیا قرضہ لیتے. اس کو ان شیپ آف یہ ڈیفالٹ کی ہی شیپ ہے. پراپر اگر ڈکلیئر ڈیفالٹ ہوتی تو بہت زیادہ ریپرکشنز تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سیاست کو نہیں بچائیں گے, اپنی ریاست کو بچائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ سوالات, آپ سب سوالات کھڑے کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی گئی ہے اور اس کے اوپر کام ہو. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کرے. کیا یہ اس وقت صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں اسیروں کے حوالے سے اس کو رول بیک کیا جائے یا اس کو واپس لایا جائے قانونی طور پر بھی کسی طریقے سے, یا حکومت اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟ کیا پتہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا جو فارمولہ وسرا کی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے یا جس کے اوپر وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں, وہی ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو حکومت ہمیں بتائے تاکہ ہم اس پہ بھی ان کو راضی کر سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹاپ کے جو حکومتی ذمہ داران ہیں وہ کو فارمولہ بتا بھی نہیں رہے اور آس میں بھی رکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن آج تک کنفیوژن ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بریک تھرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بریک تھرو بتائیں تاکہ اس پہ بات کریں. وہ بریک تھرو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو جو بریک تھرو ہوا ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں.